اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈپریشن اور ڈپریشن کیوں ہوتا ہے۔ اور اکثر لوگ ڈپریشن کو نہیں سمجھتے اور وہ یہ کہتے ہیں جناب اس کو تو وہم کی بیماری ہے اور وہم کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اسی ڈپریشن میں ان کا فیملی ممبر، گھر کا آدمی یا بچی یا بچہ اسی ڈپریشن میں وہ رہ کے اپنے آپ کو، ان کا جو باڈی اتنا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کا ریورس ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ویڈیو ایک بیسیکلی اویئرنیس ویڈیو ہے۔ یہ جہاں تک میری ویڈیو آواز پہنچے، میرے پیارے بہن بھائی سنیں، آگے تک پہنچائیں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ ڈپریشن میں علامت یہ ہوتی ہیں کہ اگر ایک تو بلا وجہ کا غصہ آنا، دوسرا اپنے آپ کو تنہا سمجھنا کہ میرا کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، تیسرا چھوٹی چھوٹی بات پہ رونا شروع کر دینا اور تنہائی پسند ہو جانا، چوتھا انگزائٹی کا شکار ہو جانا، نیند کا نہ آنا، اور پانچواں جسم میں کمزوری اتنی کہ سمجھنا کہ میں چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں ہوں، میں کیا کام کروں گا یا میں کیا کام کروں گی۔ پھر کسی چیز میں فیلئر ہو جانا تو اپنے آپ کو بلیم کرنا کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے، اور اپنے ماضی پہ نظر ڈالنا کہ سب کچھ میں نے برا کیا۔ تو اس طرح کی اگر علامت پائی جائیں، اور بلا وجہ کی تھکاوٹ شروع ہو جانا، بات بات پہ رونا شروع کر دینا، غصہ شروع کر دینا، ہر وقت اداس بیٹھے رہنا، سوچوں میں گم رہنا، نیند کا نہ آنا، اور وزن کا کم ہونا، اور اس طرح بھوک کا نہ لگنا، اور اس طرح کی یہ بے شمار علامتیں ہیں۔ اگر یہ علامتیں کسی میں 2 ہفتے سے زیادہ تک پائی جائیں تو سمجھیں وہ شخص ڈپریشن میں چلا گیا ہے، یا وہ اللہ کی بندی ڈپریشن میں چلی گئی ہے۔ تو فی الفور اس کا حل یہ ہے، آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں اور فوراً اس کا چیک اپ کروائیں تاکہ باڈی اس کا مزید ڈیمیج ہونے سے بچ جائے، اور ڈاکٹر اس کا علاج شروع کر دیں۔ اور یہ علاج قابل علاج مرض ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے اب اس کی علاج آگے ہے، اس کی میڈیسنز اویلیبل ہیں، اور اعلیٰ کوالٹی کی میڈیسنز ہیں جو باڈی کے اندر کیمیکل امبیلنسز ہو جاتے ہیں ٹینشن کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، اس کو یہ میڈیسنز بیلنس کرتی ہیں، اور انسان کا باڈی جو ہے دوبارہ پراپر اسی فارم میں آ کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن میں جب کوئی چلا جاتا ہے، اور اس کو مت آنے دیا کریں کہ آپ کی تو عادت ہی ہے رونے کی ہے، دھونے کی ہے، آپ ہر بندے سے لڑتے ہیں، آپ تنہائی پسند ہیں، آپ ہر وقت جو ہے اداس ہی رہتے ہیں، آپ کو خوش ہونا تو آپ کبھی زندگی میں نہیں لکھا، اور آپ لوگوں سے چڑھتے ہیں، اور آپ دوسروں سے لڑتے ہیں ہر وقت، اور آپ کی یہ عادت آپ کے اندر جو ہے یہ بائی برتھ عادت ہے۔ تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس شخص کو کہ وہ ایک آلریڈی ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، مگر تانے دے دے کے لوگ اس کو تنہا کر دیتے ہیں۔ سب سے اچھا کام یہ ہے اگر جس میں ڈپریشن کی علامت پائی جائیں، سب سے پہلے اس کو اپنے گھر میں اس کو آپ سب کے اندر لے کے آؤ، اس کو بٹھاؤ، اس سے باتیں کرو، اس سے پوچھو کیا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے وہ بتا دے، بولنے سے وہ مسئلہ حل ہو جائے، اور اس کا مائنڈ چینج کریں، اس کو ہیلدی ڈائٹ دیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو ریگولر ایکسرسائز پہ لے کے جائیں، اور ڈیپ انہیل ایکسہیل کریں، اور اس ایکسرسائز بھی ڈپریشن کو ریورس کرتا ہے۔ اور اس کو خوشی کی بات بتائیں، اس کو غمی کی بات نہ بتائیں، اور اس کو جو کام وہ کر رہا اس کو مت ٹوکیں، اس کو کہیں نہیں آپ نے اچھا کام کیا ہے، اور نہیں آپ کا وہ کہے تو میرا کام برا نہیں آپ نے اچھا کام کیا، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، تو اس کو ان چیزوں سے اس کو احساس کمتری سے نکالیں۔ تو اسی طرح پھر کچھ ڈپریشنز کے علاج یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں بغیر میڈیسنز کے۔ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو بگڑ جاتے ہیں تو فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے جائیے، اس کو چیک اپ کروائیے، ڈاکٹر اس کی میڈیسنز لکھیں گے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک شخص ڈپریشن میں چلا گیا وہ ریورس نہیں ہوگا، بالکل ہوگا۔ 6 to 9 منتھ تک اس کا علاج چلتا ہے، پھر ڈاکٹر اس کی کنڈیشن کو دیکھ کے آہستہ آہستہ اس کی ڈوز کم کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو زیادہ تر ڈیمیج ہو چکے ہیں، ان کا علاج لانگ ٹائم چل سکتا ہے، 2 سال 3 سال 4 سال، اس میں بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الٹیمیٹلی وہ بندہ ریورس ہو جاتا ہے۔ اگر آپ علاج نہیں کریں گے، اس میں 20-25% لوگ وہ ہیں جو خودکشی تک چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی میں اپنی جان کیوں لے رہا ہوں۔ تو اس طرح 20-25% ڈپریشن کے مریضوں کی جانیں بھی ہر سال چلی جاتی ہیں۔ اور تو یہ لازم ہے اس کے ساتھ جو سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، تو وہ لازم ہے اس کو اس ڈپریشن سے نکالیں۔
خود نکال سکتے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اس کا علاج کروائیں، جو ڈاکٹر میڈیسنز پرسکرائب کریں اس پہ عمل کریں، اور انشاءاللہ وہ ڈپریشن سے نکل آئے گا۔ دوسری بات، اکثر وہ کمزوری فیل کرتا ہے، آپ ملٹی وائٹامنس کی ڈرپس پہ ڈرپس لگ رہی ہیں، ملٹی وائٹامن کھلائے جا رہے ہیں، مگر اس پہ اثر ہی نہیں ہو رہا، جسم میں درد ہے، شدید پین ہے، مگر اس کو مختلف قسم کے پین کلرز دیے جا رہے ہیں، ڈاکٹر علاج پہ علاج کر رہے ہیں، مگر اس پہ اثر ہی نہیں ہو رہا، بیسیکلی ڈپریشن میں جا چکا ہوتا ہے۔ اس طرح کس ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، جناب بخار ہے، جب تھرمو میٹر رکھتے ہیں تو بخار نہیں ہے، پھر کہتے ہیں یہ ٹھنڈا بخار ہے۔ ٹھنڈا بخار بھائی کیا ہوتا ہے؟ اچھا کوئی ہڈیوں میں بخار گھس کے، ایسا نہیں ہے۔ تو بیسیکلی بندہ وہ ڈپریشن میں جا چکا ہوتا ہے، تو فوراً سے سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں، اور جو آپ کے قریب میں، جو آپ کے علاقے میں آپ کے پاس جو ڈاکٹر ماہر ہیں اس مرض کے، جو بیسیکلی اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، سب کے پاس لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کا علاج کریں گے، آپ کو طریقہ بتائیں گے، وہ اس کی کاؤنسلنگ کریں گے، وہ بندہ ڈپریشن سے نکل آئے گا، وہ سوئسائڈ کرنے سے بچ جائے گا، اپنی جان دینے سے بچ جائے گا، اپنی زندگی برباد کرنے سے بچ جائے گا۔ تو یہ ڈپریشن کی چند علامت تھیں جو میں نے شیئر کی، اور ساتھ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ڈپریشن سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کا صدقہ جاری سمجھ کے پھیلائیے تاکہ لوگوں کا بھلا ہو، اور جو ڈاکٹر میڈیسن لکھتے ہیں وہ استعمال کریں، ایکسرسائز کریں، ہیلدی ڈائٹ لیں، اچھے انوائرمنٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ہنسیں مسکرائیں، ڈپریسو لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، اور اچھی اچھی باتیں کریں، اور اپنی گیدرنگ اچھی بنائیں، تو انشاءاللہ ڈپریشن سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور ایکسرسائز کرنے سے بھی جو کیمیکل امبیلنسز ہو جاتے ہیں ہارمونز کے، نیورو ٹرانسمیٹرز کے، وہ بھی بیلنس ہو جاتے ہیں، اور آپ کا باڈی دوبارہ سے پراپر فنکشننگ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرا ڈائنامک ہیلتھ ود ڈاکٹر جی یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اور ویڈیو کو آگے پھیلائیں، اس کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹاپک میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔